بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے قمار یعنی جوا، گیمبلنگ، اس کی کچھ تفصیلات ذکر کی تھیں، جس میں قمار کی تعریف، قمار کا قرآن و سنت سے ثبوت، یعنی قمار کی حرمت کا قرآن و سنت سے ثبوت، اور اس کی جو قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کے جو مراحل وہ ہم نے ذکر کیے تھے۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم قمار کی اقسام اور عصر حاضر میں قمار کی کچھ صورتوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ قمار کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں کوئی ایک فریق یقینی طور پر ادائیگی کرنے کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ ہر فریق کی طرف سے ادائیگی کسی غیر یقینی واقعے پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعہ پیش آتا ہے تو ایک فریق پر ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، ورنہ دوسرے فریق کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ 2 شخص آپس میں اس شرط پر کوئی گیم یا کھیل کھیلتے ہیں کہ ان میں سے جو ہار جائے گا وہ دوسرے کو 100 روپے دے گا۔ تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو 100 روپے دینے ہیں، اور یہ کب پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو 100 روپے دینے ہیں؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ واقعہ رونما ہوگا، یعنی جب یہ گیم کھیلیں گے اور جب یہ بات معلوم ہوگی کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی معاملے کو اپنی مالی ٹرانزیکشن، فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کسی واقعے کے ساتھ کنٹیجنٹ کر دینا، اس کو طے کرنا، یہ شرعی طور پر قمار کہلاتا ہے، اور یہ قمار کی پہلی قسم ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں ایک فریق کی طرف سے ادائیگی یقینی ہوتی ہے اور متعین ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے جو ادائیگی ہے وہ غیر یقینی اور موہوم ہوتی ہے۔ جو فریق یقینی طور پر ادائیگی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے مال کو اس طرح داؤ پر لگاتا ہے کہ یا تو داؤ پر لگایا ہوا مال اس کے ہاتھ سے کسی معاوضے کے بغیر چلا جائے گا، یا پھر وہ اپنے ساتھ زیادہ مال بغیر کسی معاوضے کے کھینچ لائے گا۔ جیسے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے لاٹری کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، سارے لوگ پیسے دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اس شرط کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جناب اگر ہمارا نمبر لگ گیا تو ہم بہت سارا مال حاصل کر لیں گے، اور اگر ہمارا نمبر نہ لگا تو ہمارے دیے ہوئے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک قمار کی قسم ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں دونوں طرف میں معہوم ہوتی ہے کہ کون ادائیگی کرے گا، یہی پتہ نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ ایک شخص تو ادائیگی کر رہا ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے اس کو نفع ملے گا یا نقصان ملے گا، یا اس کا مال ضائع ہو جائے گا یا اضافی رقم کے ساتھ واپس آئے گا، یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں صورتیں بہرحال قمار کی صورتیں ہیں۔ قمار کی چند مروجہ صورتیں بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ جیسے کھیلوں میں قمار کا بڑا عمل دخل رہتا ہے، چنانچہ معاشرے میں بہت سارے ایسے کھیل رائج ہیں کہ جن کے اندر قمار پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے قمار کے ساتھ کھیلے گئے کھیل کا حکم بھی شرعی طور پر قمار والا ہی ہوگا۔ جیسے قمار ناجائز ہوگا، ایسے ہی کسی بھی کھیل میں اگر قمار کیا گیا، جوا لگایا گیا، تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اس کی مثال جیسے پتنگ بازی ہے، کبوتر بازی ہے، یہ مشہور مثالیں ہیں۔ جیسے کیرم بورڈ پہ بھی لوگ کھیل کر قمار جوا لگاتے ہیں، تاش میں کھیلتے ہیں، شطرنج میں کھیلتے ہیں، سنوکر ہے، ویڈیو گیم ہے، لوڈو، کرکٹ، فٹ بال وغیرہ۔ غرض ہے کہ جس کھیل میں بھی اس طرح کی ان کھیلوں میں پہلی قسم کا قمار پایا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کسی کو کیا دے گا، کب پتہ چلتا ہے؟ جب واقعہ رونما ہوتا ہے، جب کھیل مکمل ہوتا ہے، ہار جیت طے ہو جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کس کو کیا دینا ہے۔
چنانچہ ان سب کھیلوں میں یہ اس کے علاوہ بھی جو کھیل ہیں ان میں اگر اس طرح کی کوئی شرط لگائی جائے کہ بھئی اگر جو ہار گیا وہ جیتنے والے کو کوئی خاص رقم دے گا، یا جیتنے والا جو ہارنے والا ہے وہ کھیل کے اخراجات برداشت کرے گا، جیسے ویڈیو گیم میں اس کی رقم دے گا، سنوکر کا کرایہ دے گا، یا یہ کہ کرکٹ وغیرہ کی گراؤنڈ کا کرایہ دے گا کسی بھی طرح سے، تو یہ تمام صورتیں جو ہیں پھر قمار میں داخل ہو جائیں گی، جو کہ شرعاً ناجائز ہوگا۔ البتہ اگر یہ کھیل بغیر کسی ایسی شرط کے کھیلے جائیں اور اس میں ان کھیلوں کے کھیلنے میں کوئی جسمانی ورزش بھی ہو، صحت دماغی یا جسمانی ورزش ہو، یا یہ کہ اور اس طرح ان کھیلوں کے کھیلنے سے فرائض میں کوتاہی نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں پھر ان کھیلوں کے کھیلنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ قمار کی چند مروجہ صورتیں کہ جس میں جو دوسری قسم سے متعلق ہیں، یعنی جن میں ابتدائی طور پر ایک شخص کی طرف سے تو کچھ نہ کچھ دیا جانا یقینی ہوتا ہے، لیکن دوسری صورت موہوم ہوتی ہے، جسے لاٹری کی مروجہ صورتیں ہیں۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسے ان میں سے ایک بات یہ رہتی ہے سب میں کہ مختلف لوگ جو ہے وہ قرعہ اندازی کی بنیاد پر انعام حاصل کرنے کا موقع حاصل کرتے ہیں اس میں، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ٹکٹ خرید کر انعام حاصل کرنے کے موقع کے لیے کچھ رقم متعینہ طور پر پہلے ادا کر دیتے ہیں اور اس کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ اب قرعہ اندازی میں جس کا نمبر یا نام انعام کی فہرست میں آ جائے اسے تو انعام مل جاتا ہے، اور جس کا نام نہ آئے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی انعام کی رقم سے محروم رہتا ہے بلکہ اصل رقم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے قمار کی دوسری صورت جو ہم نے ذکر کی تھی کہ جس میں ایک طرف سے رقم ہو جاتی ہے، دوسری طرف محروم ہوتی ہے، تو یہ اس کی صورت ہے، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اسی طرح اخباری کوپن ہیں کہ جن میں اخبارات یا رسائل میں مختلف قسم کے سوالات یا معمے شائع کیے جاتے ہیں، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی ان کو حل کر کے اتنی فیس کے ساتھ اس کو جمع کروائے گا تو وہ قرعہ اندازی میں شامل ہو جائے گا، اور قرعہ اندازی کی بنیاد پر انعام دیا جائے گا۔ اب وہ فیس دینے والا تو قرعہ اندازی میں اپنے پیسے بھی کھو بیٹھتا ہے یا ایک اچھا خاصا انعام وصول کر لیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو بھی یہ جو ہے یہ قمار کے اندر داخل ہوگا اور جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ بیمہ ہے، انشورنس ہے، اس میں بھی جنرل انشورنس جو ہوتی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بیمہ کی جو پریمیم ہے وہ ایک طرف سے دیا جاتا ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ حادثہ پیش آنے کی صورت میں کلیم ملتا ہے، جو کہ زیادہ اماؤنٹ میں کا ہوتا ہے، تو بیمہ پریمیم دینے والے کی رقم ایک اچھی خاصی رقم اپنے ساتھ کھینچ لاتی ہے، اور اگر اس کو کوئی حادثہ پیش نہیں آتا تو ایسی صورت کے اندر انشورنس کمپنی کی طرف سے اس کو کچھ نہیں ملتا، اور اس کی اپنی رقم بھی انشورنس کمپنی کے پاس چلی جاتی ہے، تو یہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ قمار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مصنوعات یعنی پروڈکٹس کے اوپر بھی انعام کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مختلف تجارتی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کے اوپر انعام کا اعلان کرتی ہیں۔ مثلاً کسی کمپنی نے اعلان کیا کہ چائے کا ڈبہ اگر اس کا کوئی خریدے گا تو وہ اس کے پیکٹ کا مخصوص نمبر لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لے گا، اور قرعہ اندازی کے نتیجے میں اگر اس کا نمبر نکل آیا تو انعام کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر اس کا یہ نمبر نہ نکلا تو اس کی جو رقم ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح کی یہ جو پروڈکٹس پہ انعام ہوتا ہے اس کے اندر دونوں صورتیں ہیں، قمار ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 3 مندرجہ ذیل شرائط اس کے اندر پائی جائیں تو ایسی صورت میں پھر وہ جائز ہو سکتی ہیں، بصورت دیگر جو ہے وہ قمار کے زمرے میں آئیں گی۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ انعامات یعنی پروڈکٹ کے اندر انعامات رکھنے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ نہ کر دی جائے، اس میں اضافہ نہ ہو۔ ظاہر اضافہ ہوگا تو وہ انعامی رقم کے طلب کرنے کے لیے وہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح انعامات کی وجہ سے اس چیز کی کوالٹی میں کمی نہ کی جائے۔ اسی طرح خریدار کا اصل مقصد اس چیز سے نفع حاصل کرنا ہو، انعام کا حصول نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو پھر تو یہ چیزیں پروڈکٹس کے اوپر جو انعام ہیں وہ شرعاً جائز ہوگا، اور اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر پروڈکٹس کے اوپر ملنے والا انعام وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ قمار کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ذرا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے
کہ جو جائز انعامات ہوتے ہیں ان کی کیا شرائط ہیں، وہ کس طرح کی کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایسے انعامات جن میں قمار شامل نہ ہو، ان کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ انعام جو کسی سابقہ وعدے یا معاہدے کے بغیر دیا جائے وہ جائز ہوگا، اس میں قمار نہیں ہوگا۔ جیسے کسی طالب علم کو یہ کہا جائے کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ چیز تمہیں انعام میں ملے گی، تو وہ چیز جائز ہوگی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک وعدہ کیا گیا ہے جس کے مقابلے میں اس سے کوئی چیز نہیں لی گئی، کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیا گیا۔ دوسری بات جو ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انعام جس کے لیے پہلے باقاعدہ وعدہ یا معاہدہ کیا گیا ہو، لیکن جس کو انعام دیا جاتا ہے اس سے کسی بھی شکل میں معاوضہ وصول نہ کیا جائے، بلکہ دینے والا مفتیت اور تبرع کی بنیاد پر انعام دے رہا ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کی مثال بھی وہی ہے کہ طالب علم کو اگر کہا کہ آپ اچھے نمبر حاصل کرو گے تو ہم آپ کو انعام دیں گے، فلاں چیز انعام دیں گے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے موٹیویشن کے لیے کہ اگر آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے تو آپ کو یہ والی چیزیں انعام میں ملے گی۔ تو بہرحال اس طرح کی جو انعامات ہیں وہ شرعاً جائز ہیں۔ اس کے علاوہ کے جو انعامات ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے قمار کی صورت پائی جا سکتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ قمار کی دو صورتیں بنیادی طور پر دیکھیں، دو قسمیں، جس میں ایک قسم کے اندر جو کہ شرط کی صورت ہے اور دوسری قسم عمومی طور پر جو ہے وہ معاملات کی صورت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ جوا تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہار جیت والی بات ہو، جبکہ دوسری جو قسم ہے جس میں ایک چیز دی جائے اور لینے والا یا تو اضافی رقم لے لے گا یا اس کی اپنی رقم بھی چلی جائے، چونکہ یہ باقاعدہ کسی معاملے کے تحت ہوتا ہے تو اسے قمار نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ دراصل شرعی طور پر یہ بھی قمار ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات کو اس لیکچر میں فائدہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔